السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 41۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور دوستی زید ابن حارثہ نے ایسی زبردست کی کہ چمٹے رہے۔ ان کا قصہ ایسا ہوا، یہ بچپن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ یہ نکلے تھے تو خیمے لگتے تھے۔ جب خیمے لگتے تھے تو مائیں اس وقت میں چھوٹے بچوں کو خیموں کے باہر سلاتی تھی دھوپ میں، اور مائیں اپنا گھر میں خیموں میں کام کرتی تھی، کھانا پکانا، پانی بھرنا، یہ بھرنا۔ تو یہ باہر سوئے ہوئے تھے تو ڈاکو لوگ آئے۔ اس زمانے میں ڈاکو جو ہوتے تھے وہ بچوں کی ڈاکہ گیری کرتے تھے۔ بہت خوبصورت تھے اور بہت ہی اپنے ماں باپ کے چہیتے تھے۔ تو ڈاکوؤں نے دیکھا کہ سب خیمے میں مست بات کر رہے ہیں، یہ بچہ سویا ہوا ہے، تو ڈاکو جو ہے وہ آئے اور ان کو اٹھا کے لے گئے۔ ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ جب ماں باپ باہر نکلے گھنٹے کے بعد، زید نہیں، یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، حالانکہ بڑے بڑے صحابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، یعنی کتنی بڑی چیز ہے، متبنہ۔ حضور نے ان کا نکاح کرایا، یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ چمٹے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، حضرت خدیجہ کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑا، یہ نہیں چھوڑا۔ یہ زید ابن حارثہ اب ڈاکو لے گئے، بڑے پریشان ماں باپ جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے ادھر 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 ادھر، لیکن وہ ڈاکو ہوتے ہیں، پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے، اور یہ بچے تھے۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں نے ان کو بڑا کیا، اور بڑا کر کے ماں باپ ڈھونڈتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ ان کے ابا کو بہت محبت تھی، تو رات بھر جو ہے وہ روتے تھے ان کے ابا، اور محبت میں کیا کہتے تھے، ارے چاند میرا بیٹا زید کہاں ہے، تو ایڈریس بتا دے، یہ جملہ کہتے تھے۔ یا آسمان، اے تارو میرا بیٹا زید کہاں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن کہاں ہے پتہ نہیں ہے، اے جناتو میرے بیٹے زید کو لاؤ۔ اسی طرح سورج کو کہتے تھے، تجھ کو ہی پتا ہے کہاں ہے، تو بھی دیکھتا ہے۔ آسمان کو کہا، آسمان سے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو میرے بیٹے کا ایڈریس نہیں دیتا۔ ماں بھی روتی، باپ بھی روتا، یہاں تک کہ بڑے ہوئے تو ڈاکوؤں نے کہا کہ بھی چلو اس کو بیچ کر پیسہ وصول کرو۔ تو یہ مینا لائے۔ اس زمانے میں مشرکین حج کرتے تھے، اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ مشرکین کا حج کیسا ہوتا تھا۔ جیسے ہم مسلمان حج کرتے تھے وہ بھی حج کرتے تھے۔ مینا لائے، جب مینا لائے تو مینا میں غلاموں کا بازار لگتا تھا، تو یہ بھی ان کو بھی کھڑا کر دیا زید ابن حارثہ کو۔ تو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، یہ مینا میں گئے غلام ڈھونڈنے، تو ان پر نظر پڑ گئی زید ابن حارثہ پر، ان کو خرید لیا، اور خرید کر جو ہے وہ لے آئے۔ اور حضرت خدیجہ کو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، تو خدیجہ کا کہا کہ لے بیٹا خدیجہ، یہ بہت اچھا غلام لایا ہوں، گھر کا کام کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ تو چنانچہ حضرت خدیجہ کی تحویل میں آ گئے، دے دیا، ہدیہ دے دیا۔ تو حضرت خدیجہ کی تربیت ملی کہ زید ابن حارثہ کو، اچھا تو
دو یعنی ایک باندی تھی نفیسہ پرائیویٹ سیکرٹری، اس کو بھی خدیجہ کی تربیت ملی، اور یہ زید ابن حارثہ ان کو بھی خدیجہ کی تربیت ملی۔ اب یہ بھی تھوڑے جوانی پر ابھرے، وہ نفیسہ بھی جوانی پر ابھری، گھر میں دونوں جوان۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے نگاہ رکھتی تھی ان پر کہ یار کہیں کوئی اور چکر نہ چلے، اس لیے کہ دونوں جوان ہیں، باندی ہے، غلام ہے۔ اور ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ ان کو فکر لے کے رہتی تھی۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے تو کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی گھڑی دیتا ہے، کوئی راڑو گھڑی دیتا ہے، سب کے بھی یہ لوگ جیسے جس کی پسند۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زید ابن حارثہ ہدیے میں دیے کہ لو حضرت یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب حضور کے پاس آ گئے، زید ابن حارثہ جو تھے وہ حضور کی خدمت میں لگے رہے اور برابر خدمت کرتے رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے پورے واقف ہو گئے۔ جب واقف ہوئے تو حضور نے ان کو جان بوجھ کر طائف لیا کہ چلو بھی تو ہمارے ساتھ طائف چلو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، بہت تیر آتے تھے تو یہ سامنے کھڑے ہو جاتے تھے زید بن حارثہ، اور کبھی کبھی حضور ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے۔ تو جب نیک لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو نیک سنبھالتے بھی ہیں۔ اب یہ ان کے باپ ڈھونڈ رہے تھے تو ایک مرتبہ قافلہ یمن سے آیا، نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا رہے تو زید ہے، ماں باپ کو خبر دی۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔